کیسا یہ درد ہے عشق عشق قسط نمبر 3۔ غازی کس سے لگا ہے؟ بند بھی کر دے۔ روحان نے اسے موبائل میں گھسا دیکھ کے کہا۔ پہلے تو کبھی وہ اتنے انہماک سے نہیں لگا ہوتا تھا۔ جس کو بھی جواب دیتا تھا سرسری سے دیتا تھا۔ اب مستقل لگا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ یار وہی جس نے بلاک کیا تھا۔ غازی نے آنکھیں اٹھائے بغیر بتایا۔ روحان اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ خود بیڈ پہ لیٹا تھا جبکہ روحان ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ واہ، تو اب وہ بات کرنے لگی؟ روحان کو حیرت ہوئی۔ نہیں یار، کہاں کرنے لگی ہے۔ اس نے ایک جواب جو سیدھا دیا ہو، مگر مزہ آتا ہے اس کے الٹے سیدھے جوابوں میں۔ غازی نے موبائل سائڈ پہ رکھا۔ شاید بند کر دیا تھا اس نے تو اس کی بھی زندگی برباد کرے گا۔ روحان نے پچھلی 10-15 کا حشر دیکھا تھا۔ میں کیا کروں گا، خود کرے گی اگر مان گئی تو۔ غازی نے کمینگی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں غازی، چھوڑ دے یہ حرکتیں۔ میں جانتا ہوں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ روحان پہلے دھوکے کا شکار ہوا تھا۔ اس کی محبت کے بدلے اسے بے وفائی ملی تھی۔ یہ بات صرف غازی جانتا تھا۔ جب مجھ سے شانی چھین لیا گیا، میری خوشیاں نہیں ملی تو کسی کو خوش رہنے کیسے دوں؟ میں نہیں جینے دوں گا جس کی چھین سکتا ہوں خوشیاں۔ سب کی چھین کر رہوں گا۔ غازی آج عام دنوں کے برعکس بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ وہ عجیب انسان تھا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ روحان نے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا، پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ کھائے گا؟ غازی نے ہاتھ انٹرکام کی طرف بڑھایا تو روحان نے اسے چونک کے دیکھا۔ وہ آج بدلا بدلا سا تھا۔ ایک یہ دن میں اسے جاننے کا اشتیاق ہوا کہ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں، کیونکہ بس وہی غازی کے معمول میں کل سے نہیں آئی تھی۔ نہیں، بس چائے پلا دے۔ روحان اتر کے آگے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ویسے کیا بات کی تو نے اس سے؟ روحان نے آنکھ سے فون کی طرف اشارہ کیا۔ یار عجیب ہی قسم کی لڑکی ہے، جو بولوں الٹا جواب دے گی۔ غازی نے سوچتے ہوئے کہا۔ پہلے دن کا تجربہ۔ غازی شبیر صاحب نے اسے تب روکا۔ جب وہ روحان کے ساتھ باہر جا رہا تھا، غازی کوئی جواب نہ دیا۔ روحان نے اسے تشبیہ کی۔ وہ اصحاب میں سر ہلاتا ان کی طرف گیا۔ کام کب شروع کرنا ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابا ابھی پیسے نہیں ہیں۔ اس نے وہی بات دہرائی لیکن انداز الگ تھا، دھیما سا لہجہ، نیچی سی نظریں۔ شبیر صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر نخوت سے سر جھٹکا جبکہ غازی کے دماغ میں یہ الفاظ باز گشت کر رہے تھے۔ باپ کے پیسے پہ کیا فخر کرنا، مزہ تو تب آئے جب پیسہ آپ کا ہو اور فخر باپ کرے۔ نور پلیز آ جاؤ یار۔ مبشرہ اسے
کب سے اپنے گھر بلانے کے لیے کنونس کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی ہر بار کی طرح پاپا اسے جانے نہیں دینا۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی اسے بات پہ اپنے باپ سے بہت بدظن تھی۔ وہ کبھی بھی کسی دوست کے ہاں نہیں جانے دیتے تھے، اور وہ سب تو دور، اس کے اسکول جو پکنک ہر سال ارینج کرتا تھا اس پہ بھی 10 دن پہلے سے منتیں کرنی پڑتی تھیں۔ اس کا تعلق بھلے ہی اچھے گھرانے سے تھا، مگر پاپا بہت پرانے خیالات کے تھے۔ مذہب کے سختیاں تو چلو مانا بہت اچھی چیز تھی، مگر بالکل دنیا سے الگ کر کے رکھ دینا یہ کہاں کا تقاضا تھا۔ جب بھی پکنک ارینج ہوتی، جہاں سارے بچے خوش ہوتے تھے، وہیں نور، فریقہ اور مزمل کو بھول چوٹنے کی پتہ نہیں ابا اجازت دیں گے یا نہیں۔ مزمل تو بڑے ہوتے تک باہر جانے لگا۔ فریحہ کی طبیعت کو اس کی عادت ہو گئی، مگر نور کو نہ ہوئی۔ وجہ شاید اس کی دوستیں تھیں۔ وہ ہر ایک سے کہتی تو وہ سب اس کی ہی تاکید کرتی تھیں۔ اس کا دل مزید خراب ہوتا۔ اللہ پاک، آپ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار شکوہ کر کے بیٹھی، پھر غصے سے موبائل بند کرنے لگی کہ اسی نمبر سے میسج چمکا۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ سے مطلب؟ ایک تو ویسے غصہ تھا، اوپر سے یہ مصیبت۔ اس نے سوچا، پھر سکرین کو دیکھا جہاں جواب آیا ہوا تھا۔ ہاں، بس جاننا چاہتا ہوں، میں نہیں بتانا چاہتی۔ اس نے لکھ بھیجا۔ کیوں؟ فوراً رپلائی آیا۔ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے پھر سے جواب دیا۔ اچھا، مرضی۔ خدا کھانا کھا لیا تھا؟ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے؟ وہ آج کیوں؟ میرا کھایا ہوا آپ کو فائدہ دے گا؟ نور کو تب چڑھ رہی تھی۔ اگر چاہو تو دے بھی سکتا ہے، ساتھ میں مسکراتا ایموجی۔ اچھا، نور نے لکھا۔ اور سناؤ؟ اس کا اگلا میسج آیا۔ وہ میسج میں لکھنے ہی لگی تھی کہ کیا سناؤں، کچھ یاد آتے ہی اس نے مٹایا، پھر لکھا۔ اثر پڑھ لی؟ دوسری طرف میسج سین ہوا، پھر جواب آیا۔ تم پڑھ لو۔ نور نے اچھنے سے میسج دیکھا۔ آپ نہیں پڑھتے؟ اس نے رپلائی کیا۔ نہیں، چھوٹا سا جواب۔ کیوں، مسلمان نہیں ہیں؟ اس نے واقعی حیرت ہوئی۔ ہوں، مگر ایک بات بتاؤں، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ نور کو دھچکا لگا۔ عجیب بندہ ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ واقعی نہیں بے، مگر آپ کو خود کو تو ہے۔ نور نے لکھا۔ نہیں، سیدھا سا جواب آیا۔ اچھا خیر، اب اللہ پاک آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ اس نے میسج بھیجا، پھر اگلا لکھا۔ میں پڑھ کے آ کے بات کرتی ہوں۔ ٹائپ کر کے اس نے بند کر دیا فون۔ جان، کہاں گم ہو؟ رپلائی ہی نہیں دیتے؟ ہما اس سے فون پہ شکوہ کر رہی تھی۔
یار بیزی ہوں آج کل، غازی نے ایک تاہٹ سے جواب دیا۔ اوہ ایکچولی جانو مجھے نا کچھ پیسے چاہیے ہیں۔ فون سے ہما کی مسکراتی آواز گونجی۔ اوکے میں بھیج دوں گا۔ غازی کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ اوہ سویٹ ہارٹ تھینکس۔ اچھا چلو پاپا آ گئے ہیں، میں فون رکھتی ہوں۔ لو یو بائے۔ کام ختم تو بات ختم۔ اوکے بائے۔ غازی نے بے دلی سے فون بیڈ پہ پھینکا۔ پھر فریش ہو آیا، گاڑی کی چابی موبائل اٹھا کے وہ کمرے سے باہر نکلا کہ عثمان کے کمرے پہ نگاہ پڑی، جہاں کا دروازہ کھلا تھا اور امی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں چلا آیا۔ اس نے دیکھا امی عثمان کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا سر دبا رہی ہیں۔ غازی کے دل پہ جیسے کسی میں خنجر گھونپا ہو۔ اس کی ماں نے شانی کے جانے کے بعد سے اس کی کبھی خیریت بھی نہ لی تھی۔ اسے لگا اس کی ٹانگیں شل ہو گئی ہیں۔ وہ بے دلی سے پلٹا اور باہر نکل گیا۔ پڑھ لی نماز؟ نور نے نماز اذکار کے بعد جب موبائل اٹھایا تو وہاں میسج تھا۔ جی اس نے لکھ بھیجا۔ اچھا وہاں سے جواب آیا۔ پھر اگلا میسج بھی فوراً نمودار ہوا۔ تم نے کہا تھا اللہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میسج پڑھ کے نور کے چہرے پہ مسکان آئی۔ ایک بات بتائیں مجھے مسٹر ایکس وائی زی، اس نے پہلا میسج کیا۔ چونکہ اسے نام نہیں پتہ تھا تو اس نے یہی لکھا پوچھا۔ کھٹ رپلائی آیا۔ آپ نے کہا تھا اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح کہا تھا اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں۔ پھر جو لوگ پڑھتے ہیں کیا اللہ کو نعوذ باللہ ان کی نماز کی ضرورت ہے؟ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہے، وہاں سے جواب آیا۔ بے شک نہیں ہے، پھر بھی آپ دیکھیں ان کو تو توفیق ملتی ہے پڑھنے کی۔ نور نے لکھا۔ اس کی بات چونکہ جاری تھی تو وہاں سے اگلے رپلائی میں بس پہ اکتفا کیا گیا۔ آپ ایسے سمجھیں آپ ایک بہت ہی بے نیاز انسان ہیں، بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں۔ آپ ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، آشنا اور غیر آشنا۔ آپ کس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ اس نے میسج بھیج دیا۔ دوسری طرف سے 2 سیکنڈ بعد رپلائی آیا۔ آشنا لوگوں سے۔ نور نے پڑھ کے سر اثبات میں ہلایا۔ پھر آشنا لوگوں میں وہ ہیں جن سے آپ کو بے حد محبت ہے اور چند وہ ہیں جن سے بس سرسری سا تعلق۔ آپ کس سے بات کریں گے؟ اگلا سوال لکھ بھیجا۔ جس سے محبت ہے، زیادہ جان پہچان ان سے، اس نے رپلائی دیا۔ ایسے ہی تو بات ہے، پہلے قسم وہ ہے جن سے اللہ بات نہیں کرنا چاہتا، دوسری وہ جن سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو اپنے در پہ بلاتا ہے۔ انسان کی کیا اوقات وہ نماز کو چھوڑے،
دراصل نماز ہی انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہی ان سے بات کرنا چاہتا تو وہ توفیق ہی نہیں دیتا، ورنہ جس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کی اجازت کے بغیر آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اذان میں حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ بس نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو بس فارمیلٹی سمجھیں، اصل بلانا تو توفیق ہے جو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ میسج لکھ کے وہ انتظار کرنے لگی، جہاں سے میسج کا جواب نہیں آیا تھا۔ غازی پہلی بار کسی سے لاجواب ہوا تھا۔ آج تک جتنے لوگوں سے اسے نماز کی دعوت دی تھی، کسی نے اس طرح نہیں سمجھایا تھا۔ ہر ایک نے بس یہی کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تو سب اسے کافر کا ہی خطاب دیتے تھے، اور وہ آج تک اس غرور میں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ آج سمجھا تھا کہ وہ کیا نہیں پڑھتا، اللہ ہی اسے نہیں بلاتا۔ اس نے واپس فون اٹھایا اور دیکھا وہ آن لائن تھی۔ اچھا ہدا، تم نے تیسری قسم کے بارے میں نہیں بتایا۔ غازی نے اسے میسج لکھا۔ میسج تھوڑی دیر میں سین ہوا۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جنہیں اللہ تہجد میں بلاتا ہے، جن سے وہ تب ملاقات کرتا ہے جب وہ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، یعنی بے حد قریب وہ ہوتی ہے تیسری قسم، اور وہی قسم ہوتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ غازی نے میسج کو غور سے پڑھا۔ اس کی باتیں واقعی جادوئی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکی سے اور باتیں کرے، مگر آج موڈ اماں کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ اس کی ماں واقعی ایسی تھی کہ انہیں اس کی تکلیف نہ دکھتی تھی۔ وہ کتنا بیمار ہوتا تھا، کبھی جو پوچھا بھی ہو اسے سر جھٹکا۔ کھانا کھایا؟ غازی نے پھر سے میسج کیا۔ آپ سے مطلب؟ وہ پھر سے وہی بن گئی تھی۔ پھر اگلا میسج، میرا نام نور فرحان ہے۔ اس نے جیسے جتایا تھا، مجھے ہدا کہنا پسند ہے۔ غازی نے ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، اس کا جواب آیا۔ تو کہنے دو، مجھے کچھ بھی۔ غازی نے مسکراہٹ دبا کے رپلائی دیا۔ دفعہ ہو۔ اسے صحیح میں تب چڑھ رہی تھی۔ غازی دل کھول کے ہنسا۔ اس نے رپلائی لکھنا شروع کیا تھا کہ کال آ گئی، روحان کالنگ۔ غازی نے اٹھا کے کان سے لگایا۔ یار غازی، وہ عفان لوگ یاد ہے؟ وہ اٹھتے ہی بولا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں یاد ہے۔ غازی کے تیروں میں بل پڑے۔ وہ انہوں نے مل کے مارا ہے یار بہت۔ روحان رک رک کے بول رہا تھا، شاید تکلیف سے گرا رہا تھا۔ کہاں ہو تو؟ وہ فوراً آگے ہو کے بیٹھا۔ روحان نے جگہ کا نام بتایا۔ آ رہا ہوں میں۔ چابی اٹھا کر باہر بھاگا۔ 15 منٹ کے بعد وہ اسی جگہ تھا، مگر اس کے وہاں پہنچتے تک وہ لڑکے بھاگ چکے تھے۔ غازی نے پستول لوڈ کی اور روحان کو گاڑی میں بیٹھے
کو کہا، مگر وہ ہاں نہیں بیٹھا تھا۔ اسے غازی کو سنبھالنا تھا، ورنہ اس سے بعید نہیں تھا۔ کچھ کہاں ہے وہ؟ غازی نے اسے گالی دیتے ہوئے کہا، مگر وہاں کے لوگ انجان تھے۔ غازی جارحانہ انداز میں ان کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا اور زوردار ٹھوکر ماری۔ اے بزدل کی اولاد باہر نکل! غازی بری طرح دہاڑا۔ اوپر سے ایک عورت نے جھانکا، جس نے سر کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اس طرح کہ بس آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ تو گھر نہیں ہے، وہ کانپ کپاتی آواز میں بولی۔ اوقات کیا ہے اس کی؟ گھر میں بیٹھے چوراہے پہ لٹکانے کے لائق ہے وہ کتا۔ روحان کے معاملے میں وہ ایسے ہی جذباتی تھا۔ ہر گھر کی کھڑکی سے لوگ نکل کے جھانک رہے تھے، اور پھر شاہ غازی کے ہاتھ میں وہ پستول اور ساتھ میں یہ تیور، کوئی طوفان ہی آنا تھا۔ شام تک اگر وہ کمینے میرے اڈے پہ نہ ہوا تو اس گھر کے ہر مرد کی لاش اسے گلی میں پھینک کے جاؤں گا، بتا دینا اسے۔ وہ دہاڑ کے واپس گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب اسے اس کے آنے کا انتظار کرنا تھا، جس نے وہاں اب ہر صورت آنا تھا۔ امی، آپ پلیز پاپا سے کہہ دو، کیا پتہ مان جائیں، اس کے گھر کوئی لڑکا نہیں ہے۔ نور مستقل امی کو منا رہی تھی کہ وہ اسے جانے دیں، مگر جواب جانتی تھی۔ نور، تم جانتی ہو وہ نہیں مانیں گے۔ بیکار کی ضد مت کرو، وہ غصے سے بولی۔ یار، تو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں بھاگ کے تھوڑی جا رہی ہیں؟ دوستوں کے ہاں ہی تو جانا ہے۔ وہ اب بری طرح بگڑی تھی۔ مزمل بھائی، تو جہاں بھی جائیں مجال ہے جو منع کیا ہو۔ نور، مزمل لڑکا ہے۔ امی کی وہی پرانی سوچ۔ ہاں، لڑکا ہے تو عیاشی کرتا پھرے۔ وہ بول کے باہر نکل گئی، جبکہ امی اس پہ برس رہی تھیں۔ وہ لڑکا اس کے پاؤں میں گرا ہوا تھا، جبکہ غازی کے چہرے پہ محسوس تکبرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس کے منہ پہ زوردار بوٹ مارا۔ حرامی! ہانی بھائی میرا ہے، آئندہ کے بعد اس کی طرف نظر بھی اٹھائی نا تو تیری آنکھوں میں ہی گولیاں ماروں گا۔ غازی نے سگریٹ کا آخری کش لگایا اور وہ جلی ہوئی سگریٹ اس لڑکے پہ پھینکی۔ اس لڑکے نے آواز تک نہ نکالی۔ نکل باہر! غازی نے دوسری بار بوٹ مارا۔ پھر دوسری سگریٹ جلائی اور موبائل کھولا اور نور کو میسج کیا۔ ہدیٰ محترمہ، وہ آف لائن تھی تو میسج ڈیلیور نہیں ہوا تھا۔ غازی نے کچھ سوچ کے نمبر پہ کال ملائی۔ دوسری بیل پہ کال اٹھائی گئی۔ یار مبشرہ، اماں نہیں مان رہیں، تنگ ہو گئی ہوں میں۔ اس کی جھنجھلائی آواز ابھری۔ میں تو مبشرہ نہیں بول رہا۔ وہ پھر مسکرا کے بولا، یہ لڑکی بغیر دیکھے فون اٹھاتی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی تو غازی نے میسج بھیجا، بات تو کیا کرو۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آئندہ کے بعد کال مت کیجیے گا آپ۔ اس کے غصے والے ایموجیز کے ساتھ میسج آیا۔ کیوں؟ غازی نے مسکرا کے لکھا، مجھے آپ کی بات سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگلا میسج، مجھے تو ہے۔ غازی نے بھیجا، دفعہ ہو۔ اس کا میسج
اچھا سنو تو، غازی نے جلدی روکا بعد پھر رپلائی نہ دے۔ آواز نہیں آ رہی۔ نور کا میسج پڑھ کے اس نے کہکا مارا۔ آواز آتی ہے تو تم سننا نہیں چاہتی۔ غازی نے پھر سے لکھا، ایک بات بتاؤں؟ آپ کو اس وقت ایک غم اور خوشی ایک ساتھ لگ ہے۔ نور کا میسج پڑھ کے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ واقعی یہی تو تھا۔ اماں کی بے حسی کا غم اور عرفان سے معافی منگوانے کی خوشی، یہ دونوں ساتھ تو لگی تھیں۔ کیسے پتا؟ اس نے متاثر ہو کر لکھ بھیجا۔ عموماً پاگل پن کے دورے تب ہی پڑتے ہیں۔ اس کے غصہ بھرا میسج آیا جس کو پڑھ کے غازی پھر سے مسکرایا۔ اچھا پوچھو گی نہیں کہ کون سا غم ہے کون سی خوشی؟ اس نے میسج کیا۔ نہیں۔ اگلی طرف سے صاف انکار۔ وہ مایوس ہوا۔ پاگل انسان اے واسطہ پڑ گیا ہے۔ کون سی گھڑی تھی جب میں نے اسے میسج کر دیا؟ جینا ہی حرام کر رکھا ہے۔ نور اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اپنا کام کر رہی تھی۔ نور کل روزہ رکھو گی؟ امی نے آتے ہی پوچھا۔ کیوں؟ اس نے سوال جھڑ دیا۔ ویسے سردیاں ہیں، جو روزے رہ گئے ہیں پورے کر لو، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے رکھ لوں گی، کہہ کے وہ واپس کام میں متوجہ ہوگی۔ رات تک لاشواری طور پہ وہ اس کے میسج کا انتظار کرتی رہی مگر میسج نہیں آیا۔ خیر اس کے بقول اسے کیا؟ شراب کے نشے میں دھت غازی کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت سب سو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے انتظار میں کوئی نہیں جاگ رہا ہوگا، نہ اسے یہ چاہت تھی، اب وہ عادت ہو گئی تھی۔ وہ جاتے ہی بستر پہ لیٹ گیا۔ اس کا موبائل اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ اس نے بمشکل اسے اٹھایا اور ہدا کو میسج لکھنے لگا۔ لکھتے لکھتے اس کی آنکھ بند ہونے لگی۔ چکر شدید ترین آ رہے تھے۔ لگا اسے ہاتھ سے فون گر جائے گا، اور وہ واقعی اس کے منہ پہ گرا اور غازی واپس نہ اٹھا سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور سماعت بھی۔ وہ نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ روزے تو اسے ویسے ہی پسند تھے، اور سردیوں میں روزے رکھنے کا تو مزہ ہی الگ تھا۔ چھوٹے چھوٹے سے دن اور پتہ بھی نہیں چلتا گزر جاتے۔ نور کی عادت تھی وہ روزوں میں فون کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک وہ روزہ کھل نہ جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے فون بند کر رکھا تھا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کھولنے کا، نہ اسے ضرورت تھی، جبکہ دوسری طرف تو جیسے حالت الٹی تھی۔ صبح تو ویسے ہی ہوئی جیسے ہر رات آب حیات پینے کے بعد ہوتی تھی، مگر اب تک اس کا موڈ اچھی طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ دوپہر سے اس کے نمبر پہ ٹرائی کر رہا تھا۔ مجال ہے کہ کوئی ریسیو کر رہا ہو یا جواب دے رہا ہو۔ ہر بار آپ کا ملایا ہوا نمبر فلوکت بند ہے۔ سن سن کے اس کے کانوں میں جیسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ غازی نے غصہ سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ حد ہو گئی ہے، شام بھی ہو گئی ہے، مجال یہ لڑکی آ جائے۔ وہ غصے سے چیخا، پھر ہر چیز بگاڑ کے کمرے سے نکل گیا۔ غازی ابا کی دہاڑ، غلط وقت پہ
ہی سنائی دی۔ اس کا دماغ ویسے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے یہ۔ اور کیا ہے؟ وہ سامنے جاتے ہی نہایت بدتمیزی سے بولا۔ کل نئے شو روم کے لیے جگہ دیکھنے جاؤں گا میں۔ صبح 8 بجے اٹھ جانا۔ انہوں نے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ میں کیوں اٹھوں؟ وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ باپ ہوں تمہارا، سمجھ میں آئی؟ زیادہ بک بک نہ کیا کرو میرے سامنے۔ ہڈ حرام ہو رہے ہو گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ وہ اس سے بلند آواز میں چیخے تھے۔ ہاں ہو رہا ہوں تو آ کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ انہیں ضدوں کی وجہ سے بس۔ وہ بولنے لگے تھے جب وہ یاد اٹھا کے انہیں روک گیا۔ شانی کے بارے میں کچھ مت کہیے گا۔ ہاں میں نے مار دیا اسے، بس ہوں میں ہڈ حرام، کر لیں جس نے جو کرنا ہے۔ وہ کہہ کے باہر نکلنے لگا جب اسے ابا کی آواز آئی۔ صبح 8 بجے اٹھ جانا۔ وہ سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ دیکھتا ہوں یوں ہی۔ باہر آتے ہی وہ غصے سے بولا۔ خود سے کہہ کے وہ باہر نکل گیا۔ موبائل بھی لینا ہے۔ وہ چابی اٹھا کے گھر سے باہر چلا گیا۔